سوال نمبر 1، کیا کافر مشرک کبھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے کبھی نہیں جائیں گے، بی ہاں جائیں گے، سی سب سے آخر میں جائیں گے، ڈی سجا کاٹ کر جائیں گے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، کافر مشرک کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ سوال نمبر 2، کون سے نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 3، دوزخ میں جانے کے بعد کافر کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے کتے کی، بی بلی کی، سی گدھے کی، ڈی بندر کی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، دوزخ میں جانے کے بعد کافر گدھے کی آواز میں روئیں گے۔ سوال نمبر 4، نمک میں کتنے مرض کی صفا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 40، بی 70، سی 80، ڈی 100۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، نمک میں 70 مرض کی صفا ہے۔ سوال نمبر 5، درزی کا کام سب سے پہلے کون سے نبی نے کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، درزی کا کام سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال نمبر 6، طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 450 سال، بی 650 سال، سی 750 سال، ڈی 950 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال تھی۔ سوال نمبر 7، جنت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے باغ، بی سکون، سی شراب، ڈی پھل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، جنت کے لغوی معنی باغ ہیں۔ سوال نمبر 8، اسلام میں کتنے درہم کی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 5، بی 7، سی 10، ڈی 15۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، اسلام میں 10 درہم چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ سوال نمبر 9، شیطان انسان کے دماغ سے کس جگہ کھیلتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے ٹوائلٹ میں، بی چھت پر، سی قبرستان میں، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، شیطان انسان کے دماغ سے ٹوائلٹ میں کھیلتا ہے۔ سوال نمبر 10، کس چیز کو دیکھنے والا کبھی اندھا نہیں ہوتا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے آب زمزم، بی حجر اسود، سی خانہ کعبہ، ڈی قرآن مجید۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قرآن مجید کو دیکھنے والا کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 11، دنیا میں سب سے پہلے روٹی کون سے نبی نے بنائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام،
सी حضرت آدم علیہ السلام, ڈی حضرت یونس علیہ السلام. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دنیا میں سب سے پہلے روٹی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی. سوال نمبر 12. قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے اردو, بی فارسی, سی انگریزی, ڈی عبرانی. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. صحیح جواب ہے بی. قرآن مجید کا پہلا ترجمہ فارسی زبان میں ہوا تھا. سوال نمبر 13. مسلمان بھائیوں کو آپس میں کتنے دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا منع ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 1 دن, بی 2 دن, سی 3 دن, ڈی 4 دن. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. صحیح جواب ہے سی. مسلمان بھائیوں کو آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا منع ہے. سوال نمبر 14. چوہے کس جانور کا دودھ نہیں پیتے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے گائے کا, بی بکری کا, سی اونٹ کا, ڈی بھیڑ کا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. صحیح جواب ہے سی. چوہے اونٹ کا دودھ نہیں پیتے. سوال نمبر 15. حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اورانجین قبیلے والے لوگوں کو ان کی بیماری کی شفا کس جانور کے پیشاب میں بتائی تھی؟ احادیث میں آتا ہے کہ اورانجین قبیلے والے لوگوں کے پیٹ حد سے زیادہ باہر آ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے. وہ لوگ اس بیماری کا علاج پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے غیب سے علم ہوا اور آپ نے انہیں ان کی بیماری کا علاج اونٹ کے دودھ اور پیشاب میں بتایا، جسے پینے سے ان کی بیماری ختم ہو گئی. اس قبیلے کے لوگوں کی بیماری کی شفا اللہ نے اس وقت اونٹ کے دودھ اور پیشاب میں رکھی تھی، اور اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم صرف اس قبیلے کے لیے تھا. اب اگر کوئی اونٹ کا پیشاب پیٹ کی بیماری کے لیے پیے گا تو اسے شفا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حکم صرف اس وقت انہی لوگوں کے لیے تھا. جیسے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ثاقب رجا صاحب کا آپ یہ چھوٹا سا کلپ سنیں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہ طور پہ چلے گئے. کیسے جلیل القدر نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطے تھے، اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اللہ اکبر. گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے. کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے. دوائی کی پوڑی لینی ہے تو وہ بھی جا کے کوہ طور سے رب سے ہی لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ، وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے، اس کو توڑو نچوڑو، اس کا پانی پیو، تمہیں شفا مل جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا، پانی پیا، شفا ہو گئی. کچھ عرصہ بیتا، دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا. اب نسخہ تو ذہن میں تھا، کوہ طور پہ نہ گئے، اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا، اس کے پتے نچوڑے، پانی نکالا، پیا، لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر دوبارہ آئے کوہ طور پہ، کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے، لیکن درد بڑھ گیا ہے. کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہ طور پہ پہلے ہی آ جاتے تھے. تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی. فرمایا سب کچھ وہی ہے، لیکن پہلے میرا حکم تھا، اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا. شفا بوٹے میں نہیں رکھی، شفا تو میرے حکم میں رکھی.